الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بعض لوگ فقہ حنفی پر اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ آج ہم ان لوگوں کے جو اعتراضات ہیں وہ ذکر کریں گے اور پھر اس کے جوابات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے آئے ہوں تو لہٰذا آپ ہمارا سپورٹ کریں اور یہ چینل آگے لے جائیں۔ تقریباً 1 سال ہو گیا اس چینل کا اور یہ ابھی تک یہاں پر رک گیا ہے، تو برائے مہربانی آپ یہ اسلامی چینل سپورٹ کریں تاکہ ان آج کل جو یہ مسائل ہیں یہ لوگوں تک پہنچ جائے اور عوام تک یہ مسئلہ پہنچنا چاہیے اور عوام اس مسئلے سے خبر ہونا چاہیے، تو آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم آگے جائیں گے۔ لہٰذا آپ سپورٹ کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ تو پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں نماز میں دل میں نیت کرنا یہ بدعت ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے نماز میں دل میں نیت کرنا یہ بدعت ہے۔ جواب ہم دیتے ہیں نیت دل کا عمل ہے، زبان میں شرط نہیں ہے۔ نیت تو دل میں ہوتا ہے، زبان پر تو شرط نہیں ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی حدیث ہے، زبان سے نیت کرنا جائز ہے مگر لازم نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں فقہ حنفی میں مسائل زیادہ پیچیدہ ہے۔ فقہ حنفی میں مسائل زیادہ پیچیدہ ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں یہ تفصیلی فقہ ہے، پیچیدگی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آنے والے مسائل کو بھی اصولوں پر حل کیا ہے، تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں حدیث مل جائے تو فقہ چھوڑ دینی چاہیے۔ جواب یہ ہے یہ نعرہ درست فہم کے بغیر گمراہی ہے۔ ہر حدیث منسوخ بھی ہو سکتی ہے، خاص یا عام ہو سکتی ہے، مقید یا مطلق ہو سکتی ہے۔ اس کا فیصلہ مجتہد کرتا ہے، عام آدمی نہیں۔ چوتھا اعتراض یہ کرتے ہیں فقہ حنفی حدیث واحد کو قبول نہیں کرتی، تو ہم جواب دیتے ہیں یہ کھلا ہوا الزام ہے۔ احناف حدیث واحد کو قبول کرتے ہیں بشرط یہ کہ قرآن کے خلاف نہ ہو، قوی قیاس کے خلاف نہ ہو، عمل صحابہ کے خلاف نہ ہو۔ یہی اصول امام مالک رحمہ اللہ کے بھی ہے۔ اعتراض نمبر 5 نماز میں سلام کے بعد دعا اجتماعی طور پر یہ بدعت ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں انفرادی دعا بلا اختلاف جائز ہے، اجتماعی دعا اگر ہمیشگی نہ بنائی جائے، سنت سمجھ کر لازم نہ کیا جائے تو جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے اور صحابہ آمین کہتی۔ بہقی میں یہ روایت موجود ہے۔
اعتراض نمبر 6، فقہ حنفی میں عورت کی گواہی عادی ہے۔ فقہ حنفی میں عورت کی گواہی عادی ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں یہ قرآنی حکم ہے، فقہ حنفی کا ایجاد نہیں ہے۔ فرجل و امرأتان، سورۃ بقرہ کی آیت ہے، یہ مالی معاملات کے ساتھ خاص ہے۔ حدود رضاعت ولادت میں عورت کی گواہی مکمل ہے۔ تو یہ چند اعتراضات ہم نے ذکر کیے، یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔